سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور مارچ کی 21 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ یوکرائن نے روس کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے کہ ماریوپول کا دفاع کرنے والے غیر مسلح ہو جائیں اور انخلا کر جائیں۔ مشرقی یوکرائن کا یہ شہر اب بھی روسی افواج کے محاصرے میں ہے۔ نائب وزیر اعظم ارینا ویریشچک نے پیر کے روز یوکرائن کے ذرائع ابلاغ کے ایک ادارے کو بتایا کہ بلا شبہ یوکرائن اس شہر سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ ہی ہتھیار ڈالے گا۔ روس کی وزارت دفاع نے مذکورہ مطالبہ اتوار کی شب ایک بیان میں کیا تھا۔ اس نے یوکرائنی فورسز اور بقول اس کے کرائے کے غیر ملکی فوجیوں سے زور دے کر کہا کہ دشمنی بند کریں، ہتھیار ڈال دیں اور ماریوپول کو چھوڑ کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر منظور شدہ متفقہ راہداریوں کے ذریعے کیف کے زیر انتظام علاقوں میں چلے جائیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ ان تمام لوگوں کے لیے شہر سے بحفاظت نکلنے کی ضمانت ہے جو ہتھیار ڈال دیں گے۔ اس نے تحریری طور پر جواب دینے کے لیے یوکرائنی فوج کو یوکرائن کے معیاری وقت کے مطابق پیر کی صبح 4 بجے تک کا وقت دیا ہے۔ روس اور یوکرائن کی حکومتوں نے انسانی بنیادوں پر راہداریاں قائم کرنے پر اتفاق کیا تھا تاکہ لوگ ماریوپول سے محفوظ طریقے سے انخلا کر سکیں، لیکن یوکرائن کا کہنا ہے کہ روسی افواج کے حملوں کی وجہ سے بہت سے شہری ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ نائب وزیر اعظم ویریشچک نے اتوار کی رات پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا کہ روسی افواج متفقہ انسانی راہداریوں پر حملہ کر رہی ہیں۔ ماریوپول میں روسی اور یوکرائنی افواج کے درمیان سڑکوں پر شدید لڑائی جاری ہے جہاں سنگین انسانی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ شہر کے 80% سے زیادہ گھروں پر حملے ہوئے ہیں۔ ایک تھیٹر اور ایک آرٹ اسکول پر بھی بمباری کی گئی جہاں خواتین، بچے اور دیگر افراد پناہ لیے ہوئے تھے۔ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ روسی مطالبے کو مسترد کرنے سے ماسکو اپنی جارحیت کو بڑھا سکتا ہے جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ روسی حملے کے نتیجے میں لاکھوں یوکرائنی باشندے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ فلیپو گرانڈی نے اتوار کے روز ٹویٹ کیا کہ تقریباً 1 کروڑ پناہ گزین بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں یا ملک کے اندر ہی دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز تک بیرون ملک فرار ہونے والے یوکرائنی باشندوں کی تعداد 33,80,000 سے زیادہ تھی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ تقریباً 2/3 یا لگ بھگ 20,50,000 پناہ گزین پولینڈ منتقل ہو چکے ہیں اور تقریباً 1,80,000 روس میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دریاسنا بین الاقوامی تنظیم برائے نقل مکانی کا کہنا ہے کہ تخمینے کے مطابق بدھ کے روز تک یوکرائن کے اندر ہی اپنے گھروں سے دوسری جگہوں پر منتقل ہونے والوں کی تعداد 64,80,000 تھی۔ جاپان اور کمبوڈیا کے رہنماؤں نے یوکرائن پر روسی حملے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے اور بین الاقوامی نظام کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کشیدا فومیو نے اتوار کے روز نوم پین میں اپنے کمبوڈیائی ہم منصب ہن سین سے ملاقات کی۔ انہوں نے دنیا میں کہیں بھی طاقت کے ذریعے حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بین الاقوامی اجلاسوں اور دیگر مواقعوں پر اپنے ملکوں کے درمیان قریبی تعاون کی تصدیق کی، جن میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم کے اجلاس شامل ہیں جس کی صدارت اس سال کمبوڈیا کر رہا ہے۔ انہوں نے بحیرہ جنوبی چین میں چین کی بحری سرگرمیوں اور شمالی کوریائی مسائل کے حوالے سے مل کر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کشیدا نے میانمار کی صورتحال میں تعطل کو دور کرنے کی کمبوڈیا کی فعال کوششوں پر اپنی جانب سے تعظیم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کشیدا نے کہا کہ جاپان ایک خصوصی سربراہ اجلاس منعقد کرنے اور آسیان رہنماؤں بشمول وزیر اعظم ہن سین کو مدعو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال دونوں ممالک اپنے سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ منائیں گے۔ وزیر اعظم ہن سین نے کہا کہ جہاں تک یوکرائن کے بحران کا تعلق ہے وہ طاقت کے استعمال کو فوری طور پر روکنے اور سفارتکاری کے ذریعے
پرامن مذاکرات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمبوڈیا جاپان کی جانب سے اقتصادی اعانت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں مدد کے لیے مشکور ہے اور اسے سراہتا ہے۔ وزیر اعظم ہن سین نے مزید کہا کہ ان کا ملک جاپان کے ساتھ سلامتی اور دیگر شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کشیدا نے بعد میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ جمعرات کے روز منعقد ہونے والے گروپ آف 7 سربراہی اجلاس میں دیگر ایشیائی ممالک کے ساتھ ہونے والے تبادلوں کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ جاپان اس میں شریک ہونے والا واحد ایشیائی ملک ہے اور انہوں نے عالمی برادری کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے کا عہد کیا۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ جاپان اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے یوکرائن پر روسی حملے کے معاملے پر بات چیت کی ہے اور مختلف سفارتی محاذوں پر مشترکہ تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا نے اتوار کے روز مشرق وسطی کے ملک متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران اس کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ جناب ہایاشی نے کہا کہ روسی حملہ یوکرائن کی علاقائی سالمیت کے خلاف ہے اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دونوں وزراء نے اتفاق کیا کہ روس کو جوہری ہتھیار کسی قیمت پر استعمال نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی انہیں استعمال کرنے کی دھمکی دینی چاہیے۔ جناب ہایاشی نے خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تیل پیدا کرنے والا بڑا ملک ہونے کے ناطے متحدہ عرب امارات خام تیل کی عالمی قیمتوں کے استحکام میں مزید کردار ادا کرے۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ جاپان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کلیدی شراکت داری غیر متزلزل ہے۔ انہوں نے جاپان کے ساتھ تعاون کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے زور دے کر کہا ہے کہ چین اور دیگر ترقی پذیر ممالک سمیت دنیا کے اکثر ممالک کے یوکرائن کے بحران پر سنجیدہ خدشات ہیں اور ان کا موقف ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اتوار کے روز چین کے دورے پر آئے ہوئے الجیریا کے وزیر خارجہ رامتانے لمامرا سے چین کے انہوئی صوبے میں بات چیت کے بعد ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جناب وانگ نے 2 مارچ کو 141 ممالک کی حمایت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور ہونے والی ایک قرارداد کا حوالہ دیا جس میں روس سے حملے روکنے اور اپنی فوجیں واپس نکالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ چین اور الجیریا سمیت کئی ممالک رائے شماری کے وقت غیر حاضر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رائے شماری سے غیر حاضر رہنا مسائل کے حل کے لیے جنگ اور پابندیوں کو نامنظور کرنے اور امن کو ایک موقع دینے کا اظہار کرنے والا ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ جناب وانگ نے بعض مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی جانے والی سخت اقتصادی پابندیوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ پابندیوں میں تیزی آنے سے عالمی صنعت متاثر ہوگی اور پرزوں کی فراہمی کی سپلائی چین پر برے اثرات مرتب ہوں گے جس سے ہر ملک کے لوگوں کا ذریعہ معاش متاثر ہوگا۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA اور جاپان کے جوہری نگراں ادارے نے ناکارا فوکوشیما دائیچی جوہری بجلی گھر کے صفائی کے عمل سے گزارے گئے تابکار پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے منصوبے پر بات چیت کی ہے۔ جاپان کے جوہری نگراں ادارے کے سربراہ فوکیتا تویوشی نے ملاقات میں کہا کہ وہ وسیع تناظر میں بے تکلفانہ بات چیت چاہتے ہیں۔ IAEA کے گستاوو کاروسو نے کہا کہ ان کی ٹیم بین الاقوامی ادراک کے فروغ اور شفافیت میں اضافے کے لیے منصوبے کو سائنسی بنیادوں پر جانچنا چاہتی ہے۔ IAEA کا جاپان کے نگراں ادارے کے پانی کے اخراج کے منصوبے کا جمعے تک جائزہ لینے کا ارادہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بجلی گھر کی منتظم ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کی جانب سے جمع کروائی گئی دستاویزات کی جانچ کرے گی اور جاپان کے جوہری نگراں ادارے کے عہدیداروں سے بات چیت کر کے اس بات کا جائزہ لے گی کہ جانچ پڑتال سے متعلق معاملے پر ملاقاتوں میں کیا طے پایا ہے۔ فوکوشیما دائیچی جوہری بجلی گھر میں پگھل جانے والے جوہری ایندھن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے پانی سے
بیشتر تابکار مادے صاف کر دیے گئے ہیں، تاہم اس میں اب بھی تابکار ٹریٹیم کی کچھ مقدار باقی ہے۔ حکومت جاپان کا منصوبہ ہے کہ صفائی کے عمل سے گزارے گئے اس پانی کی کثافت کو قومی معیار سے کم سطح پر لانے کے بعد سن 2023 کے موسم بہار سے سمندر میں خارج کیا جائے۔ ٹیپکو کا ارادہ ہے کہ پانی کا اخراج ساحل سے 1 کلومیٹر دور کیا جائے۔ جاپان بھر کے تمام پریفیکچروں کے سیاحتی مقامات پر کورونا وائرس کے سلسلے کے نیم ہنگامی اقدامات کے آخری دن پیر کے روز سیر و تفریح کرنے والوں کی بھیڑ رہی۔ ہنگامی اقدامات اٹھائے جانے سے پہلے کے اس دن ملک میں قومی تعطیل تھی۔ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے مختلف پابندیاں جاپان کے 47 میں سے 18 پریفیکچروں میں نافذ ہیں۔ ان میں ٹوکیو، اوساکا، کیوتو اور ایشیکاوا شامل ہیں۔ کئی افراد کیوتو کے خوبصورت مناظر والے علاقے اور مشہور ترین سیاحتی مقام اراشیاما میں گھومتے پھرتے دیکھے گئے۔ ایک سیاح نے کہا کہ سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کی تعداد میں نمایاں بحالی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عنقریب آنے والے چیری کے پھولوں کے نظارے کے موسم میں وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر برقرار رکھیں گی، جب پابندیاں ہٹا لیے جانے کے باوجود کئی افراد کے وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹوکیو کی مقامی حکومت نے پیر کے روز دارالحکومت میں کورونا وائرس کے 3855 نئے متاثرین کی اطلاع دی ہے۔ یہ یومیہ تعداد ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں 900 سے زائد کم ہے۔ بلدیاتی حکام کے مطابق شدید بیمار مریضوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور یہ تعداد 46 رہی۔ حکام نے وائرس سے 6 نئی اموات کی بھی اطلاع دی ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے اب تک کی تازہ ترین خبریں ختم ہوئیں۔